بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں اور خاص طور پر امت مسلمہ جن اذیتناک ماحول سے گزر رہی ہے، اس سے ہر باشعور فرد واقف ہے۔ نفرت کا بول بالا ہے، دشمنیاں اور عداوتیں پھیلتی جا رہی ہیں اور جگہ جگہ پر امت مسلمہ کو ایسی المناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے صرف امت نہیں بلکہ انسانیت اگر اس کے اندر ضمیر ہے تو وہ شرمسار ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ آپ اخبارات پڑھتے ہیں، رسائل اور جرائد دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا آج کل خبروں کا انبار جہاں پر ہوتا ہے اسے بھی آپ دیکھتے اور پڑھتے ہیں، کیسے کیسے نفرت بھرے دل آزار حالات ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جس ماحول کے اندر ہوئی تھی وہ ماحول انتہائی کربناک تھا۔ وہاں پر بھی دشمنیاں عروج پر تھیں، آپس میں قبائل ایک دوسرے کے دست و گریبان تھے، بات بات کے اوپر جھگڑا کرنا، ایک دوسرے پر طنز کسنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، یہی ماحول میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بعثت کے وقت کا تھا، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے اندر ایک عالمی اور دائمی پیغمبر بنا کر کے مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کا کس طرح سے مقابلہ کیا اور کیسے اس ماحول کو سازگار بنایا، یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سیکھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی بھی نفرت کو اگر ختم کرنا ہے، عداوت اور دشمنی کے ماحول کو سرد کرنا ہے، تو ہمیں آج سے 1400 سال پہلے نبوی زندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کردار کو پڑھ کر کے اسے انسانیت کے سامنے برتنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان کے اندر جو کارہائے نمایاں انجام دیے، میرے دوستو، وہ پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے۔ آپ
کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، کسی خاص رنگ و نسل والوں کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، آپ تو ساری انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے رہنما اور رہبر بن کر کے اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ساری انسانیت کے لیے آپ خوشخبری سنانے کے لیے تشریف لائے تھے کہ اللہ کی مرضیات پر چلو، اس کی نامرضیات سے بچو، تمہارے لیے جنت الفردوس کی اور اعلیٰ علیین کی خوشخبری میں سناتا ہوں۔ آپ ضامن بن کر کے آئے تھے، آپ گارنٹڈ بن کر کے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو تعلیمات اور جو ہدایات قرآن اور سنت کی روشنی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے انسانیت کے بیچ میں رکھی ہیں، اگر یہ انسانیت ان کے اوپر کھری اترے گی، اللہ کی مرضیات پر چلنا شروع کر دے گی اور اس کی نامرضیات سے بچے گی، وہ راہ راست پر آ جائے گی، جنت الفردوس میں اپنی سیٹ بک کرا لے گی۔ اور آپ کو اللہ نے نذیر بنا کر کے ساری انسانیت کے سامنے مبعوث فرمایا تھا۔ قیامت تک آنے والا انسان، ہر انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اور آپ کی رہنمائی کا محتاج ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کامیابی کی ضمانت صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درس سیرت میں ہے، آپ کے پیغام محبت میں ہے، باقی اور کہیں پر کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے عالم والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ آپ سراپا رحمت تھے، آپ کے سامنے مشکلات کھڑی کی جاتی تھیں، آپ پر جملے کسے جاتے تھے، آپ کو دیوانہ، مجنون، ساحر اور مفتون قرار دیا جاتا تھا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کر کے ایسے افراد کو ٹال دیا کرتے تھے، آپ ان کے منہ نہیں لگتے تھے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلامتی کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سنگ دل افراد کے سامنے سے ان کے طنزیہ جملوں کو سن کر کے گزر جایا کرتے تھے، جن کے سامنے بار بار ہدایت کی باتیں آتی تھیں، ان کے مطالبات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اللہ تبارک و تعالی نے معجزات ظاہر فرما دیے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان اور مذہب اسلام کی طرف رغبت کرنے کے بجائے اس سے مزید نفرت کرنے پر تلے رہے۔ ایسے جاہلوں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، کبھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش نہیں کی، کبھی ان کی گستاخانہ باتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخانہ جواب نہیں دیا۔ اسی بات کو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نقل کیا ہے۔ ساری انسانیت آئے اور اس پیغام محبت کو پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کو دیکھے اور محسوس کرے کہ ہمیں کس انداز میں اپنے شب و روز، اپنے ماحول، اپنے سماج اور اپنے دائرے کے اندر کرنا چاہیے، کیا ہمارا مقام ہے، کیا منصب ہے، اس منصب کے مطابق ہمیں اپنے چھوٹوں اور خردوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ آئے اور درسگاہ نبوت سے اکتساب فیض کرے، تعلیم حاصل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیشہ نرم گفتاری سے معاملہ کیا کرتے تھے. آپ کی گفتار انتہائی نرم ہوا کرتی تھی. آپ کی باتوں کو سن کر کے میرے دوستوں لوگ مفتوح ہو جاتے تھے. غصے میں ہیں لیکن آپ کا میٹھا لب و لہجہ، آپ کے الفاظ کی حلاوت اور آپ کے میرے دوستوں آواز کا جادو، اس کی سحر انگیزی لوگوں کے دلوں کو جیت لیا کرتی تھی. آپ کسی آدمی کے اوپر میرے دوستوں اگر اپنا جادو چلانا چاہیں، ان حقیقتوں کو اپنائیں. وہ غصے میں پاگل ہے، دیوانہ ہے. آپ اس کے غصے کا جواب غصے سے نہیں، اس کی کرخت بھری آواز کا جواب آپ اپنی نرم آواز سے دیجئے. اس کی گالی کا جواب آپ پھول برسا کر کے دیجئے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک دن وہ آئے گا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ تمہارے سامنے بالکل پشیمان ہوگا، ندامت کے ساتھ آئے گا. قرآن نے کہا نہیں ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. حسنہ کے برابر، اچھائی کے برابر، نرم گفتاری، نرم لہجے کے برابر کبھی بد گفتاری اور بد کرداری نہیں ہو سکتی. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، دونوں میں برابری اور مساوات نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، آپ کرخت لب و لہجے کا جواب نرم لب و لہجے سے دیجئے. آپ اس کی کھٹی اور تیکھی باتوں کا جواب شیرینی بھرے انداز میں دیجئے، اپنی میٹھی آواز سے دیجئے. اس نے ناک اور بھوں چڑھا رکھی ہے، آپ اپنے پیشانی کو کشادہ رکھ کر کے اس کا جواب دیجئے، مسکرا کر کے جواب دیجئے. میرے دوستوں وہ رام ہو جائے گا، وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. اس کی نگاہوں میں جو شعلے دمک رہے ہیں، چمک رہے ہیں، وہ سب سرد پڑ جائیں گے. آپ اپنی رب گفتاری کو برابر جاری اور ساری رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو یہی ہمیشہ کیا ہے. آپ مربی بن کر کے آئے تھے، آپ معلم بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے تھے. آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی منصب کے اوپر فائز کیا تھا. حضور فرماتے ہیں انما انا بعثت معلما، میں تو معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. ہر معلم کو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے دوستو طرز عمل سے، آپ کی جو باتیں ہیں ان سے فیض حاصل کرنا چاہیے. ہما شما کی طرح سے نہیں کہ اپنے ماتحت بچوں کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ، مار پیٹ اور پھر اس کی انتہا یہ کہاں زیب دیتی ہے ایک استاذ کو. ہم نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ خبریں دیکھی، وہ کربناک منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا. ایک خاتون ٹیچر جو میرے دوستو ممتا کی مورت ہوتی ہے اپنی فطرت اور اپنی خلقت کے اعتبار سے، یہ صنف نازک میرے دوستو مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے اندر جتنا رحم ہوتا ہے، جتنی ہمدردی ہوتی ہے، جتنی ممتا ہوتی ہے، اسے ممتا کی مورت کہا جاتا ہے. اور پھر معلمیت کے فرائض کو انجام دے رہی ہو، استاذ ہو، استانی ہو، اور اس منصب پر فائز ہو کر کے ایسی حرکت کی جائے جس سے پوری انسانیت شرم سے جھک جائے اور خاتون کی ممتا کے اوپر انگلی اٹھنے لگے. میرے دوستو یہ انسانیت کے لیے انتہائی عیب کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، یا صرف اس بچے سے کہ مذہب سے جڑے ہوئے لوگ امت مسلمہ کے افراد ہی یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں. برادران وطن کا بڑا طبقہ میرے دوستو آج اس بحث کو لے کر کے چل رہا ہے
اور اپنے سر کو ڈھونڈ رہا ہے کہ ایک خاتون اور وہ بھی معلم کے منصب پر فائز ہو کر کے اتنی گھناؤنی حرکت انجام دے، یہ پوری انسانیت کے لیے انتہائی شرم کی اور عار کی بات ہے، انسانی اقدار کو مٹا دینے والی یہ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے درس حاصل کر کے پیغام محبت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری تعلیم، ہماری تربیت، ہمارا معافی ضمیر، ہمارے اخلاق اور کردار کیا ہے میرے دوستو؟ اسے اگر بنانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے ہمیں فیض حاصل کرنا پڑے گا۔ تمام انبیاء کرام نے یہ کام کیا ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کو حضرت ہارون کے ساتھ، ان کے بھائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس گھمنڈی، متکبر، کفر اور شرک کے پرچارک ہی نہیں بلکہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے پاس دعوت اور تبلیغ کے لیے بھیجا تھا تو کیا کہا تھا؟ اذهبا، جاؤ فرعون کے پاس، وقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، اور دیکھو اس سے جو گفتگو کرنا تو گفتگو نرم ہونی چاہیے، گفتار میں مٹھاس ہونی چاہیے، کوئی کرخت آواز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنے پیغام کو پوری نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردانہ ماحول میں خیر خواہی کے جذبات سے لبریز ہو کر کے اپنے پیغام کو فرعون کے سامنے رکھ دینا۔ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ تمہاری اس نرم گفتگو سے متاثر ہو، نصیحت حاصل کرے اور اس کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، اور اسی نرمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک عرصے دراز تک برت کر کے دکھایا تھا، جس کی بنیاد پر نفرت کرنے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر آ کر کے نچھاور ہوتے تھے۔ آپ نے محبت کا وہ جادو چلایا تھا، الفت اور تعلق کی ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم بازاری کی تھی پورے ماحول کے اندر کہ ہر شخص جو آپ کا ہوتا تھا وہ دیوانہ بن کر کے رہ جاتا تھا۔ دوسرے لوگ بھی ہوتے تھے، وہ بھی آپ کے کردار پر لٹو تھے، لیکن ان کی شقاوت دائمی، ان کی بدبختی نے انہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچنے سے روک کر کے رکھا، ورنہ عمر ابن خطاب جیسا جری اور بہادر، شجاع اور دلیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک میں آ کر کے اس طرح سے موت ہوتا دکھائی دیتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر جملے کستے ہیں کہ کل تک تو بڑے بہادر تھے اور آج جا کر کے ڈھیر ہو گئے۔ وہ ڈھیر نہیں ہوئے تھے، پہلے ان کی شجاعت کفر اور شرک کے ساتھ وابستہ تھی، اور اب ان کی دلیری اور ان کی بہادری اسلام کے ساتھ وابستہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب عمر مسلمان ہو چکا ہے، اب جسے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، آئے اور وہ عمر کا راستہ روکے۔ اب عمر جا رہا ہے اور مسجد میں پہنچ کر کے مسجد حرام میں اذان دے گا، برملا نماز پڑھے گا، جسے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، وہ آئے اور عمر کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی پر دلدادہ ہو کر کے اور آپ کی محبت میں میرے دوستو دیوانہ ہو کر کے لوگ آتے تھے۔ حضرت خبیب کا واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ دیوانگی کا عالم کیا ہے؟
آپ پر فدویت، آپ پر جانثاری کیسی ہے؟ پڑھیے فضائل کی کتاب کے اندر ابتدا میں جانباز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جانثاری کے واقعات لکھے ہوئے۔ ایک واقعہ حضرت خبیب کا ہے، تختہ تار بالکل لگایا جا چکا ہے اور انہیں سولی پر چڑھانے کی مکمل تیاری ہو چکی ہے، جلاد بالکل ریڈی ہے، تیار ہے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنے کے لیے۔ اس وقت ایک مشرک کہتا ہے کہ اے خبیب، اب تو آپ کو بھی یہ بات پسند ہوگی کہ کاش مجھے تختہ دار سے اتار دیا جاتا اور میری جگہ پر محمد کو لا کر کے کھڑا کیا جاتا، جن کی دعوت اور جن کی تبلیغ سے متاثر ہو کر کے آج مجھے یہ کفار اور مشرکین کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ان کے مطابق تختہ دار پر لٹکانے کے لیے تیار کر، تو تمہیں بھی یہ بات پسند ہوگی۔ تو خبیب نے میرے دوستو اس شخص کو کیا جواب دیا تھا؟ اس مجمع کے سامنے ببانگ دہل کہا تھا کہ میں کتنا خوش ہوں، میرا خدا جانتا ہے، میں اللہ کے نام پر فدا ہو رہا ہوں، اپنی جان دے رہا ہوں، دعوت اور تبلیغ مذہب اسلام کے اعلیٰ کے لیے، اس کے احیاء کے لیے آج میری جان جا رہی ہے، میں کتنا خوش ہوں میرا پروردگار جانتا ہے۔ اور جو تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ تمہاری جگہ پر محمد ہوتے تو تمہیں خوشی ہوتی، خدا پاک کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھے اور میں اسے ٹھنڈے پیٹ برداشت کر سکوں۔ یہ تھی میرے دوستوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری محبت۔ کیا یہ ایک دن میں پیدا ہو گئی تھی؟ یوں ہی پیدا ہو گئی تھی؟ نہیں، آپ کی ایک لمبی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری گزری تھی۔ آپ کے کردار کو انہوں نے دیکھا تھا، آپ کی گفتار انہوں نے سنی تھی، آپ کی آواز کی لطافت، لہجے کی شیرینی انہوں نے محسوس کی تھی، آپ کا انداز تعلیم و تربیت پرکھا تھا، اور دلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ذنب کو کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیقل کر کے انہیں ایمان اور دین کی روشنی سے چمکایا تھا۔ ان ساری باتوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد میرے دوستو فدویت اور جانثاری کی یہ کیفیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ درسگاہ نبوی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، آپ سے تربیت لی تھی، اپنے مافی ضمیر کو چمکایا تھا، روشن کیا تھا، تب آپ کے اوپر ہمیشہ فدا رہا کرتے تھے۔ آپ کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس موجود ہیں۔ یہود کے چند لوگ آپ کے دربار میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کو طنز کرتے ہوئے سلام کس طرح سے کہتے ہیں؟ بجائے السلام علیکم کہنے کے السلام علیکم کہتے ہیں، اور السلام کے معنی موت کے آتے ہیں۔ کیا ہوا؟ بجائے سلامتی کی دعا دینے کے وہ موت کی بد دعا اور تمنا کر رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھی، آپ کو کتنا چاہتی تھی، وہ ایک مستقل عنوان ہے بیان کرنے کا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کتنا چاہتے تھے، کتنا ٹوٹ کر کے محبت کرتے تھے، وہ بھی ایک مستقل عنوان ہے بیان کرنے کا۔ بہرحال دونوں طرف محبت ہی محبت کار فرما تھی۔ حضرت عائشہ کو برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے پلٹ کر کے ان کے لب و لہجے میں جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روک دیا، ٹوک دیا کہ عائشہ
تمہیں بدزبانی کا جواب بدزبانی سے نہیں دینا ہے، تمہیں گستاخ اور کرخت لفظوں کا جواب گستاخانہ اور کرختانہ لب و لہجے میں نہیں دینا ہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ آپ میرے دوستو گستاخی کا جواب ادب سے دیا کرتے تھے، آپ گرمی کا جواب نرمی سے دیتے تھے، آپ گالی کا جواب پھول برسا کر کے دیا کرتے تھے۔ اسی کو قرآن نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے جو رحمت، جو محبت، جو ہمدردی، جو مہربانی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے بھر رکھی تھی، اور اس کا آپ لوگوں کے درمیان مظاہرہ کیا کرتے تھے، وہی بنیاد بنی کہ لوگ جوق در جوق آپ کے پاس آتے چلے گئے۔ ماحول انتہائی ناسازگار تھا، لیکن آپ کے طرز تکلم سے، آپ کے انداز تعلیم و تربیت سے، آپ کی حکیمانہ اور بصیرت افروز باتوں سے، حشر و نشر کے خوف سے، اللہ کی وحدانیت سے لوگوں نے تأثر قبول کیا، اور سراپا مہربان بن کر کے، خیر خواہ بن کر کے جب آپ دنیا کے سامنے صفحے ہستی پر نمودار ہوئے، سب نے اس سے روشنی حاصل کی اور سب آپ کے قریب آتے چلے گئے۔ یہ آپ کے نرمی کا نتیجہ ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ بھی بے ادبی کی باتیں کرتے، گستاخانہ لب و لہجہ، کرخت اور تلخ جملے آپ بھی ان کے اوپر، ان کے جملوں کے جواب میں کستے رہتے، غلیظ القلب ہو جاتے، سخت دل ہو جاتے، تو کیا ہوتا پھر؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِمْ، آپ کے ارد گرد یہ اتنے سارے جھرمٹ کی شکل میں جو نظر آ رہے ہیں صحابہ کرام، یہ نہ آ پاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنایا تھا، سراپا مہربان بنایا تھا، اور آپ نے تادم واپسی انسانیت کے بیچ میں اسی کا مظاہرہ کیا تھا۔ آج بھی اس پرآشوب ماحول میں، نفرت کے ماحول میں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو، نرمی کو، بھائی چارے کو، اخوت کو، ہمدردی کو عام کرنا پڑے گا۔ اگر ہر فرد یہ فیصلہ کر لے، انشاءاللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ماحول ختم ہوگا اور پھر سے پیار اور محبت کی ریت عام ہوگی، یہی رواج میرے دوستوں عام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کا خود بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے سامنے اسی کا پرچار، اسی کا اشتہار اور اسی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دن کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ، جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے۔ اپنے شہر میں ایجنسی حاصل کرنے کے لیے آج اس نمبر پر رابطہ کریں۔